جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ محبت اہل بیت کی دو قسمیں ہیں، ایک جنت کی ٹکٹ ہے اور دوسری جہنم کی ٹکٹ ہے۔ کہا کہ اب اس میں جس کی محبت ہے اس کی پرسنالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر جو جہنم جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کیا دخل ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے ابن اللہ مانو، اور انہیں جو ابن اللہ مانے اسے جہنم پھینکنے سے یہ بھی نہیں کہ ان کا کوئی مرتبہ ختم ہوتا ہے کہ ان کو جو ابن اللہ مانتے تھے انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے، کہ انہوں نے تو محبت ہی وہ کی ہے جو جہنم لے جاتی ہے۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اندھیر نگری ہے کہ حب علی، حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر یہ کیٹاگری جو جہنم میں لے جانے والی محبت ہے۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے تو بغض کی وجہ سے نہیں کہتے تھے، اپنے طور پیار کی وجہ سے کہتے تھے، اور پھر جو ان کو کہنے سے روکتے تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ تمہارے اندر کوئی مروڑ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے، پیار میں تو ہر چیز مانی جاتی ہے اور کہیں کوئی حد تسلیم نہیں کی جاتی۔ تو ایسے ہی حب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سرکار نے یہ خبر دی قیامت تک کے لیے کہ علی تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ کچھ تمہارے بغض میں مارے جائیں گے اور کچھ تمہاری غیر شرعی محبت میں مارے جائیں گے۔ نام اس کا محبت ہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو علی علی کرنا ہے، ہم نے بے حد ان سے پیار کرنا ہے۔ یہ کوئی شرعی حد ویسے تو دین کہتا ہے کہ ان سے کھل کے پیار کرو، بے حد پیار کرو، یعنی اس معنی میں کہ 100 درجے، 1000 درجے، لاکھ درجے یہ حدیں توڑ دو اور پیار ہی پیار کرتے جاؤ۔ مگر آگے جو شریعت نے حد رکھی ہوئی ہے اس حد کو توڑو گے تو پھر جہنمی بن جاؤ گے۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ نبی نہیں، شریعت کہتی ہے وہ اللہ نہیں، شریعت کہتی ہے وہ خلیفہ اول نہیں۔ اب جو کہتا ہے کہ ہم نے کسی کی نہیں ماننی، ہم نے بے حد شرعی کراس کر کے بھی ان سے پیار کرنا ہے اور ہم نے بچ جانا ہے، چونکہ مولا علی کے سے ہم پیار کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 14 صدیاں پہلے جب یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو ساتھ یہ تقریر اپنی طرف سے بھی سنائی جو آج سنانا فرض ہے اس بندے پر جو علی والا ہے، اور جو علی کا دشمن ہے، علی کا مخالف ہے، وہ نہیں سنا سکتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والا عیسیٰ والا نہیں ہے، عیسیٰ کا باغی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہاتھ قیامت کے دن نہیں پکڑیں گے، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرے گا کہ چلو کوئی نہیں، میرے نبی کی شان بیان کر رہا تھا۔ جب وہ حد کراس کر گیا ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام جب خود بیزار ہیں، ناراض ہیں، تو اللہ کیسے ان کی وجہ سے کسی کو کوئی چھوٹ دے؟ تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث میں آگے موجود ہے، مشکات شریف میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 6102 نمبر جو حدیث ہے اس میں فرمایا یہلک فی رجلان، میرے بارے میں مولا علی نے اپنی طرف یہ حدیث پہلا حصہ بیان کر کے فرمایا یہلک فی رجلان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی ان کی ایمانی ہلاکت ہوگی، اگرچہ دنیا میں ویسے چل پھر رہے ہوں گے لیکن ایمانی طور پر وہ زہر وہ کھا گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان سلامت نہیں رہے گا۔
کون سا؟ پہلے نمبر پر آپ نے ذکر ہی محب کا کیا. محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، میری وجہ سے میرا وہ محب ایمانی موت مر جائے گا. محب مفرط، مفرط ہے کہ محب ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کی حدیں بھی توڑتا ہے، اور میری محبت کی آڑ میں شریعت سے بغاوت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ محبت علی میں ہم جو کہیں قرآن پر ان کو فضیلت دیں، ان کو نبیوں پر فضیلت دیں، انہیں اللہ کہیں معاذ اللہ، ان کو خلیفہ بلا فصل کہیں معاذ اللہ، ہم جو بھی کہیں، چونکہ محبت ہے اور اہل بیت کی محبت جنت کی ٹکٹ ہے. تو مولا علی کہتے ہیں جس نے یہ افراط والی محبت مجھ سے کی، کہ جس محبت میں شریعت کو سامنے نہیں رکھا اور شریعت کی حدیں پھلانگ کے اس نے مجھ سے پیار کیا، فرمایا پہلے نمبر پر تو یہ جہنم میں جائے گا. دو طبقے جو میری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک محب مفرط، محب کے ساتھ مفرط کی قید لگا کے تو خود دو قسمیں بتا دیں کہ ایک محب علی وہ ہے جو غیر مفرط ہے، دوسرا محب علی وہ ہے جو مفرط ہے. اور آج آپ بتائیں کہ کون اس جہان میں یہ معیار بتا رہا ہے کہ محب مفرط کون ہے اور محب غیر مفرط کون ہے؟ یعنی یہاں تو صرف محب کی ایک ہی قسم مانی جا رہی ہے، دوسری قسم ہی نہیں مانی جا رہی. تو جیسے بغض والے کا رد ضروری ہے، ناسبی کا، خارجی کا رد ضروری ہے کہ اس وجہ سے جہنم ملتی ہے، تو اتنا ہی تو اس محب کا رد بھی ضروری ہے کہ جو محب جس کا رد خود مولا علی کر کے گئے ہیں کہ میرا محب، مگر ہے کیا؟ مفرط، حد سے بڑھنے والا. اب اور کوئی معنی مفرط کا ہی نہیں. اور یہاں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حد مانتے نہیں. حد ہوتا کون ہے بیان کرنے والا؟ کوئی. ہم نہیں مانتے، ہم ملا کی بات نہیں مانتے. اور یہ کہہ کے ہم ملا کی بات نہیں مانتے، حقیقت میں علی کی بات نہیں مان رہے، اور پھر حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے. اور اس سینہ زوری پر جب ان کی گرفت کی جائے اور انہیں مولا علی کا رستہ دکھایا جائے تو وہ رستہ دکھانے والے کو ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 14 صدیوں میں کہا جاتا رہا ہے کہ جب بھی یہ حدیث بیان کر کے ایسے لوگوں کو جنت کا رستہ دکھایا گیا تو آگے سے جواب ملا کہ اس بندے کے دل میں بغض علی ہے. کیا خود علی کو بغض علی ہے؟ کہ یہ تقسیم تو خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کر کے گئے. اب تیسرا لفظ آپ نے کیا بولا؟ محب مفرط، آگے یقرضنی بما لیس فی. یقرض ہے تقریض سے، یہ جو کتابوں پر تقریض لکھی جاتی ہے. یقرضنی بما لیس فی، فرمایا میری وہ شانیں بیان کرتا ہے جو رب نے مجھے دی ہی نہیں. وہ تقریض کرتا ہے، میری توصیف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. کس سے؟ بما، ان لفظوں سے، ان القاب سے، بما لیس فی، جو مجھ علی میں ہے ہی نہیں. وہ مجھے خلیفہ بلا فصل کہے گا جبکہ میں خلیفہ بلا فصل نہیں ہوں. وہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو سے میری خلافت کا اعلان مانے گا جبکہ اس میں میری خلافت بلا فصل کا اعلان ہے ہی نہیں. وہ مجھ کو معاذ اللہ نبیوں کی مثل یا نبیوں سے اونچا مانے گا جبکہ یہ شان میری ہے ہی نہیں. وہ مجھ کو معاذ اللہ اللہ کہنے پہ تل جائے گا جبکہ یہ میری شان ہے ہی نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو
محبت کے ٹائٹل میں جہنم میں جائیں گے، ہوں گے محب علی مگر مفرط، ٹھکانہ جہنم۔ اور ساتھ دوسرے نمبر پر فرما و مبغض، میرے بارے میں جو دوسری پارٹی جہنم میں جائے گی وہ کہ جن کو بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روگ لگا ہوا ہوگا، جو حقیقت میں بغض ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس کو رافضی بغض کہتے ہیں۔ اگر رافضیوں کا بغض کہنا ماننا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ نبیوں کو بھی اہل بیت کا بغض ہوا، یہاں تک کہ معاذ اللہ کہے گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے بغض اہل بیت کی وجہ سے نکالے گئے۔ میں اور تم کس کھیت کی مولی ہیں؟ انہوں نے تو وہاں تک حسد اور بغض کا قول کیا۔ حضرت صدیق اکبر، یعنی جس وقت یہ بغض کی بات ہوتی ہے تو درجہ بدرجہ پھر قول کے، کوئی مجھے کہے گا، کوئی اوپر احتیاط رکھے گا، لیکن کوئی پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کو کہے گا، اوپر احتیاط رکھے گا، کوئی آگے بڑھے گا تو حضرت مجدد الفسانی کو کہے گا، اوپر کہے گا میں نہیں کہتا، لیکن کوئی مزید بے حیا ہوگا تو داتا گنج بخش حجویری کو بھی کہے گا کہ انہوں نے کشف المحجوب میں یہ جو لکھ دیا یہ بغض کی وجہ سے لکھا، ان کو بغض اہل بیت تھا۔ کوئی آگے بڑھے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہے گا کہ یہ جو کچھ وہ کرتے رہے معاذ اللہ، حسد تھا انہیں اہل بیت کا اور بغض تھا۔ اور ان کمینوں کی جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں انہوں نے تو اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، مذہب کے اصول میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کا سبب بغض اہل بیت تھا معاذ اللہ، اور اس کا سبب حسد اہل بیت تھا۔ اب یہ تانا، کوئی اس تانے سے بچنے کے لیے حق بیان کرنا چھوڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس سے تو نبی بھی نہیں بچ سکے، یعنی مقابل اتنا بے حیا ہے کہ وہ اس نے بغض اہل بیت کا الزام نبیوں پہ لگایا، صدیقوں پہ لگایا، صحابہ پہ لگایا، ولیوں پہ لگایا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا ہے، ہمیں مولا علی حسنین کریمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا ہے کہ دل میں کسی کونے کے اندر کوئی بغض کا کروڑواں حصہ بھی نہ ہو۔ لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر یہ سارے طبقے مان جائیں کہ واقعی یہ محب اہل بیت ہیں، یہ قیامت تک بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم ان کی طرح صحابہ کو گالیاں دینا معاذ اللہ شروع نہ کر دیں، اس وقت تک یہ نہیں مانیں گے۔ یعنی اگر ایمان بچانا ہے تو پھر وہ ضرور تمہیں یہ بغض کا تانا دیں گے، اور اگر ایمان نہیں بچانا تو پھر یہ ان کے ہاتھوں سے تمہیں محبت اہل بیت کی سند مل سکتی ہے، وہ بھی کچھ وقت کے لیے، جب تک کہ اگلا ایک مرحلہ وہ پاس نہ کروانا چاہتے ہوں۔ تو اس بنیاد پر دھڑا دھڑ مفتی، عالم، فاضل، خطیب، نقیب، نعت خان، پیر اس روش میں چھلانگے لگاتے جا رہے ہیں رفض کے اندر کہ جب وہ ہمیں گستاخ زارہ کہتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جب وہ ہمیں گستاخ اہل بیت کہتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جب وہ ہمیں گستاخ علی کہتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم ان کا تانا نہیں سن پاتے، لہذا ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تانا آسان ہے سن لینا جو جھوٹا تانا ہے، لیکن جہنم کے چاند شعلے بھی بڑے سخت ہیں جو ادھر جانے میں یقیناً ملیں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
حدیث سنی اور پھر خود اپنی طرف سے آگے اس کی وضاحت کی